بسم اللہ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرحیق المختوم میں آج انشاءاللہ ہمارا لیکچر نمبر 73 سٹارٹ ہو رہا ہے، اور آج کا میرا ٹاپک ہے صلح حدیبیہ کے فیوز و برکات اور نکلنے والے نتائج و ثمرات۔ ان شاء اللہ تعالیٰ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ جہاں سے بات ہم نے لاسٹ لیکچر میں ختم کی تھی وہیں سے بات کو شروع کروں گی، اور جو واقعات ان شاء اللہ تعالیٰ بیان کرنے والے ہیں وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گی کہ کس طرح حضرت ابو جندل کو ان کا والد سہیل بن عمر اپنے ساتھ لے گیا، اور اس کے بعد پھر کس طرح اللہ تعالیٰ نے رحمت کا دروازہ کھولا، وہ شر کس طرح خیر میں بدلا، یہ فتح کس طرح نصیب ہوئی مسلمانوں کو، صلح حدیبیہ ہو گئی، پھر معاہدے کی کیا شرائط و دفعات تھیں، صلح کی مصلحت کیا تھی، میں وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گی۔ پھر سورہ فتح کا نزول ہوا، میں وہ آپ کے سامنے رکھوں گی، اور ان شاء اللہ تعالیٰ پھر اس تمام واقعے سے جو ہم سیکھا ہے، ہم نے جو اس کی حکایات ہیں، ہدایات ہیں، جو احکامات ہیں، جو فیوز و برکات ہیں، انشاءاللہ ان کے اوپر تفصیل سے بات ہوگی۔ ٹاپک انشاءاللہ آج ہم کور کر لیں گے اپنا بإذن اللہ تعالیٰ، اور دعا کرتی ہوں اپنا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ یہ سیکھنا، سمجھنا، پڑھنا میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے والدین کے لیے، ہماری آنے والی تمام نسلوں کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، شارٹ کمنگ ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے درگزر فرمائے، ہم سے راضی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل ہونے کا یہ بہت بڑا ذریعہ ثابت ہو ہم سے۔ قیامت کے دن جب اس تمام جو ہم حاصل کر رہے ہیں علم، اس کے بارے میں سوال ہو، تو اللہ ہمیں اس شرمندگی سے بچائے کہ ہم اس پہ عمل نہ کر سکے، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بھی بنائے، ان سنتوں کی پیروی کرنے کی ہمیں توفیق ہو، اور ہماری بہترین اصلاح ہو، ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات، ہمارے کردار میں، ہمارے عمل میں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ بہتری پیدا فرمائے، اور اگر کوئی شارٹ کمنگ ہو اللہ اسے صرف نظر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ چلیں اب اپنے ٹاپک کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں ہم نے لاسٹ ٹائم ختم کیا تھا۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ ذکر کر رہی تھی کہ سیدنا ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کو ان کے والد نے اپنے ساتھ واپس لے جانا جو ہے فورسفلی لے جانا چاہا، اور ان کا گریبان پکڑ کر ان کو کھینچ کر وہ واپس لے جا رہے تھے، جبکہ مسلمان جو تھے وہ اس المناک حالت میں بہت بڑے صبر کا مظاہرہ کر رہے تھے کہ ان کا والد انہیں کھینچ کے گریبان سے پکڑ کر لے جا رہا ہے، اور ان کے بدن سے خون بہہ رہا ہے، اور مسلمان جو ہیں وہ بیچارے اپنے بھائی کی اس حالت زار سے یعنی کچھ ان کی مدد نہیں کر پا رہے ہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی ہو کر اپنے دل پر صبر کی سل رکھ کر یہ منظر دیکھ رہے تھے، ایک شفاق اور مشرک باپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کرنے والے مایا ناز بیٹے کو گریبان سے پکڑ کر گھسیٹتا چلا جا رہا ہے تاکہ اس بے قصور کو دوبارہ عقوبت خانے میں دھکیل دے۔ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین و عقیدے کی راہ میں جو صبر کا دامن تھامے رکھا، یوں ان پر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان عالی کا اطلاق ہوا، اور جو شخص اللہ سے ڈرے تو وہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور وہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان تک نہیں ہوتا، اور جو شخص اللہ پر توکل کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے، بے شک اللہ نے ہر چیز کے لیے اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ چنانچہ معاہدے کے معاہدے کے بعد ایک سال بھی نہ گزرا تھا کہ مکہ مکرمہ میں موجود دیگر کمزور مسلمان بھی مکہ کے عقوبت خانوں سے نکل بھاگے، اور ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر ایک قوت بن گئے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ میں آج ان کے بارے میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ذکر کروں گی۔ اہل مکہ ان سے خوف کھانے لگے، اور یوں شام سے آنے والے جو قریشی قافلے تھے ان کی دسترس میں آ گئے۔ یہ اس واقعے میں جانے سے پہلے، یعنی ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں جانے سے پہلے، میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ معاہدہ جس کے بارے میں ذکر کر رہی تھی میں آپ کے ساتھ، صلح حدیبیہ، اس کے واقعے، اس کی جو معاہدے کی جو عبارتیں ہیں اور جو تمام چیزیں میں انشاءاللہ تعالیٰ پہلے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ اس ٹاپک سے بالکل بھی ڈیٹیچ نہ ہو سکیں، کیونکہ ہم ابھی اس ٹاپک میں ہیں۔ تو جو معاہدے کی عبارات تھیں وہ اس طرح تھیں کہ اس میں جو شرائط تھیں، دفعات تھیں، اس طرح سے لکھی گئی تھیں کہ سب سے پہلی انہوں نے یہ شرط رکھی تھی کہ بسمک اللہم، اے اللہ تیرے نام سے۔ دوسرا جو معاہدے کی شرائط یا دفعات جو تھیں وہ یہ تھیں دوسرے نمبر پر کہ یہ وہ شرائط ہیں جن پر محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمر سے صلح کا معاہدہ کیا ہے۔ تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ دونوں نے اتفاق کر لیا کہ 10 سال تک جنگ بند رہے گی، ان 10 برسوں میں لوگ امن کی زندگی بسر کریں گے اور ایک دوسرے پر حملے سے ہاتھ روکے رکھیں گے۔ چوتھا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے جو بھی بغرض حج، عمرہ یا کاروبار
مکہ کاروبار کی غرض سے مکہ جائے گا، اس کا خون اور مال محفوظ رہے گا۔ اسی طرح قریش کا جو مکی شخص مدینہ پہنچے یا بغرض تجارت مصر یا شام جانے کے لیے وہاں سے گزرے تو اس کا بھی مال و جان محفوظ ہوگا۔ 5واں پوائنٹ یہ تھا، قریش کا جو آدمی ولی کی اجازت کے بغیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گا، اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے پاس واپس بھیج دیں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے جو شخص قریش کے پاس آئے گا، قریش اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس نہیں بھیجیں گے۔ 6ٹھی شرط یہ تھی کہ دلوں کی عداوتیں دلوں میں ہی رہیں گی، انہیں ظاہر نہیں کیا جائے گا، نہ بد عہدی کی جائے گی، نہ خیانت روا رکھی جائے گی۔ 7واں پوائنٹ یہ تھا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں داخل ہونا پسند کرے وہ اس میں داخل ہو جائے، اور جو قریش کے عہد میں داخل ہونا چاہے وہ ان کے عہد میں داخل ہو جائے۔ یہ معاہدہ طے پاتے ہوئے، جیسے ہی یہ معاہدہ طے پایا، معاہدہ طے پاتے ہی بنو خزاع آگے بڑھے اور انہوں نے کہا ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہیں۔ اسی طرح بنو بکر نے بھی آگے بڑھ کر کہا ہم قریش کے عہد میں ہیں۔ پھر 8واں پوائنٹ یہ تھا کہ آپ اس سال واپس چلے جائیں اور ہمارے ہوتے ہوئے مکہ میں داخل نہ ہوں، جب اگلا سال آئے گا تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ خالی کر دیں گے، آپ اپنے ہمراہیوں کے ساتھ مکہ پہنچ جائیں اور یہاں 3 دن قیام کریں۔ آپ کے پاس مسافروں جیسے ہتھیار ہونے چاہیے، تلواریں نیاموں میں ہونی چاہیے، اس اہتمام کے بغیر مکہ میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ 9واں پوائنٹ یہ تھا، یعنی 9th پوائنٹ یہ تھا کہ جو قربانیاں آپ لے کر آئے ہیں ان کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ 10واں پوائنٹ یہ تھا کہ اس صلح پر چند مسلمانوں اور کچھ مشرکین نے گواہی ثبت کی۔ تو یہ کچھ معاہدے کی شرائط تھیں، دفعات تھیں۔ صلح کے جو گواہان تھے ان میں امام طبری نے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم سے روایت بیان کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سہیل بن عمر میں اتفاق ہو گیا اور ابو جندل کا معاملہ جو تھا نمٹ گیا، تو اس معاہدے پر مسلمانوں اور کافروں میں سے کچھ لوگوں نے اپنی گواہی کا اندراج کیا۔ گواہوں میں یہ لوگ شامل تھے، سیدنا ابو بکر بن ابو قحافہ، عمر بن خطاب، عبد الرحمن بن عوف، عبداللہ بن سہیل بن عمر، سعد بن ابی وقاص، محمود بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکرز بن حفص مشرکین کی طرف سے گواہ تھا۔ ان کے علاوہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم بذات خود بنفس نفیس وہاں جنہوں نے معاہدہ تحریر فرمایا تھا گواہوں میں شامل تھے۔ تو اس طرح سے یہ لوگ جو ہیں وہاں موجود تھے۔ واقدی اور ابن سعد نے عبداللہ بن سہیل بن عمر اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یعنی کہ گواہ بننے کا تذکرہ نہیں کیا، جبکہ محمود بن مسلمہ کے بجائے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا ہے۔ نیز گواہوں میں مسلمانوں کی طرف سے سیدنا عثمان بن عفان اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا، اور مشرکین کی طرف سے حویطب بن عبد العزیٰ کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ مختلف روایات ہیں، لیکن جو جمہور کا اتفاق ہے وہ جو پہلے میں نے آپ لوگوں کے سامنے گواہ بیان کیے ہیں اس پر ہی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس صلح کی دیکھیں ہر چیز جو ہے نا وہ اللہ کی مصلحت کے مطابق ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت سی مصالحتیں سامنے آتی ہیں، بہت ساری حکمتیں سامنے آتی ہیں، جب ہم تھوڑا سا غور کرتے ہیں، تھوڑا سا دھیان دیتے ہیں تو سمجھ آتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام جانے سے روکا، اور قربانی کے جانوروں کو بھی اپنے قربان گاہ تک پہنچنے سے روک کے رکھا، اور اگر مکہ میں کچھ مومن مرد اور مومن عورتیں نہ ہوتے جن کے ایمان کو تم نہیں جانتے، اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم انہیں روند ڈالو گے، یوں بے خبری میں ان کے قتل کی وجہ سے تمہیں صدمہ ہوتا تو تمہیں لڑنے کی اجازت دے دی جاتی، لیکن ایسا نہیں کیا گیا تاکہ اللہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کرے۔ اگر وہ مومن اور کافر الگ الگ ہوتے تو ان میں جو کافر تھے ہم انہیں نہایت دردناک عذاب دیتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے کتنی کھول کے صلح کی مصلحت بیان کر دی۔ دیکھنے میں بظاہر یہ صلح کیا تھی کہ مسلمان بیچارے کمپرومائز ہو رہے تھے، سیکریفائز کر رہے تھے اپنے آپ کو۔ بظاہر لگ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، ہم پہ تو نہایت ظلم ہو گیا، ہم تو اتنی محبت کے ساتھ آئے تھے، لیکن اللہ کی شان نرالی ہے۔ پیچھے غیب میں دیکھیں سلسلے کیا چل رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اہل بیت یعنی اہل بیت حدیبیہ کے دلوں کو تسکین بہم پہنچائی ہے، اور صلح میں پنہاں حکمتوں میں سے ایک بڑی حکمت اجاگر فرمائی ہے، وہ یہ کہ مکہ مکرمہ میں وہ مظلوم مسلمان بھی موجود تھے جو بے بسی کی زندگی بسر کر رہے تھے، ان کے قلوب نور ایمان سے منور تھے، لیکن انہوں نے اپنا جوہر اسلام کافروں مشرکوں کے خوف سے چھپا رکھا تھا۔ دانائے قلوب پر پروردگار کو مظلوموں مسلمانوں کی زندگی بچانی منظور تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے کے لیے آنے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو غلبہ پانے کا فوری موقع فراہم نہیں کیا گیا۔
اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اہل مکہ پر فوری غلبے کا حکم مل جاتا یا موقع مل جاتا تو مشرکین مکہ کے ساتھ وہ تہی دامن مسلمان بھی مارے جاتے جن سے صحابہ کرام واقف نہیں تھے اور جو محض اپنی لاچاری اور بے بسی کی وجہ سے ہجرت کرنے کی سکت نہیں رکھتے تھے، محروم تھے بلکہ یوں کہنا چاہیے۔ اگر لا علمی میں وہ مخفی مومن مرد و خواتین مارے جاتے تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہوتا، یہ بڑا سنگین گناہ ہوتا، جبکہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرنا اور مومنوں کے ساتھ شامل کر کے سرخرو کرنا چاہتا تھا، اور ان کافروں میں بھی بعض لوگوں کو اللہ ہدایت دینا چاہتا تھا، اس لیے اللہ نے فریقین میں جنگ ہی نہیں ہونے دی اور باہم صلح کرا دی۔ ہاں اگر کفار اور مومن الگ الگ ہوتے تو کافروں کو اللہ تعالیٰ دردناک عذاب دیتا اور مسلمانوں کو ان پر مسلط کر دیتا جو انہیں تہو تیخ کر کے رکھتے تھے۔ تو سبحان اللہ العظیم، اس آیت میں اللہ پاک نے کتنا کھول کر یہ تمام جو مصلحت کا ایک پورا مینارہ ہے، اللہ نے وہ اس ایک آیت میں بیان فرما دیا، آیت نمبر 25 میں۔ سبحان اللہ العظیم۔ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کہتے ہیں جو شخص اس معاہدے کی دفعات کا ان کے پس منظر سمیت جائزہ لے گا اسے کوئی شبہ نہ رہے گا کہ یہ مسلمانوں کی فتح عظیم تھی، کیونکہ قریش نے اب تک مسلمانوں کا وجود تسلیم نہیں کیا تھا اور انہیں نیست و نابود کرنے کا تہیہ کیا بیٹھے تھے۔ انہیں انتظار تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ قوت دم توڑ دے گی۔ اس کے علاوہ قریش جزیرۃ العرب کے دینی پیشوا اور دنیاوی صدر نشین ہونے کی حیثیت سے اسلامی دعوت اور عام لوگوں کے درمیان پوری قوت کے ساتھ حائل رہنے کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ اس پس منظر میں دیکھیں تو صلح کی جانب محض جھک جانا ہی مسلمانوں کی قوت کا اعتراف اور اس بات کا اعلان تھا کہ اب قریش اس قوت کو کچلنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ پھر کفار کی جانب سے یہ پیشکش کہ قبائل عرب میں سے جو چاہے قریش مکہ کے ساتھ مل جائے اور جو چاہے مسلمانوں کے ساتھ مل جائے، اس کے پیچھے صاف طور پر اہل مکہ کی نفسیاتی کیفیت کار فرما نظر آتی تھی کہ قریش کو دنیاوی صدر نشینی اور دینی پیشوائی کا جو منصب حاصل تھا اسے انہوں نے بالکل بھلا دیا تھا، اور اب انہیں صرف اپنی پڑ گئی تھی۔ ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ بقیہ لوگوں کا کیا بنتا ہے، یعنی اگر سارے کا سارا جزیرہ عرب ہلکا بگوش اسلام ہو جائے تو قریش کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ وہ اس میں سے کسی طرح کسی کی بھی مخالفت یعنی اس میں سے کسی طرح کی مداخلت نہیں کریں گے، انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ قریش کے عزائم مقاصد کے لحاظ سے نا یہ ان کی ایک شکست تھی، کیا نہیں تھی؟ یقیناً یہ ان کی شکست تھی۔ مسلمانوں کی یعنی بالکل ان کو زیرو کر دیا تھا اس معاہدے نے، اس صلح نے ان کو بالکل زیرو کر دیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، مسلمانوں کے مقاصد کے لحاظ سے فتح مبین نہیں ہے کیا؟ یقیناً ہے، یہ تو فتح مبین تھی، جبھی تو اللہ نے اس کو فتح مبین فرمایا۔ آخر اہل اسلام اور اعدائے اسلام کے درمیان جو خونریز جنگیں پیش آئیں تھیں، ان کا منشا اور مقصد اس کے سوا کیا تھا کہ عقیدے اور دین کے بارے میں لوگوں کو مکمل آزادی ہو، خود مختاری حاصل ہو جائے، یعنی اپنی آزادی، جو ان کی جو آزادی ہے اپنی مرضی سے جس شخص کو مسلمان ہونا ہے وہ مسلمان ہو جائے، جس کو جو چاہے کافر رہنا چاہتا ہے وہ کافر رہے، کوئی طاقت ان کی مرضی اور ارادے کے سامنے دیوار بن کر کھڑی نہ ہو۔ مقصد تو یہی تھا نا، تو مسلمانوں کا یہ مقصد ہرگز نہیں تھا کہ دشمن کے مال ضبط کیے جائیں، انہیں موت کے گھاٹ اتارا جائے یا انہیں زبردستی مسلمان بنایا جائے، بلکہ مسلمانوں کا تو مقصود ہی نہیں تھا یہ کہ ہم زبردستی کریں، بلکہ مسلمانوں کا تو مقصد ان کا جو شیوا تھا یا ان کی جو اونچی شان تھی، وہ تو علامہ اقبال نے یوں بیان کیا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کیشور کشائی۔ مسلمانوں کی تو شان ہی نرالی تھی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس صلح کے ذریعے مسلمانوں کا جو مقصد تھا وہ اپنے تمام اجزاء اور لوازم سمیت حاصل ہو گیا تھا، اور اس طرح حاصل ہوا کہ بعض اوقات جنگ میں فتح مبین سے ہمکنار ہونے کے باوجود حاصل نہیں ہو پاتا تھا۔ پھر اس آزادی کی وجہ سے مسلمانوں نے دعوت و تبلیغ کے میدان میں نہایت زبردست کامیابیاں حاصل کیں، چنانچہ مسلمان افواج کی تعداد جو اس صلح سے پہلے 3000 سے زائد کبھی بھی نہیں ہو سکی تھی، وہ محض 2 سال کے اندر اندر فتح مکہ کے موقع پر 10,000 ہو گئی تھی۔ 10 سالہ جنگ بندی میں بھی در حقیقت اس فتح مبین کا ایک جزو ہے، کیونکہ جنگ کی ابتدا مسلمانوں نے نہیں کی بلکہ مشرکین نے کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا اس کے اوپر بھی ارشاد مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یعنی پہلی بار انہی لوگوں نے تم سے ابتدا کی۔ جہاں تک مسلمانوں کی طلایہ گردیوں کا یعنی جاسوسی سرگرمیوں اور فوجی گشتوں کا تعلق ہے، تو مسلمانوں کا مقصود ان سے صرف یہ تھا کہ قریش اپنے احمقانہ غرور اور اللہ کی راہ میں روکنے سے باز آ جائیں، اور جو ان کا جو مساویانہ بنیاد پر معاملہ تھا وہ معاملہ طے کر لیں، یعنی مساوی بنیادوں پر کر لیں، یعنی ہر فریق اپنی اپنی ڈگر پر گامزن رہنے کے لیے کم سے کم آزاد رہے۔ اب
اس بات پر غور کریں کہ دیکھیں 10 سالہ جنگ بند رکھنے کا یہ جو معاہدہ ہوا تھا، آخر اس غرور اور اللہ کی راہ میں رکاوٹ سے باز آنے پر ہی تو عہد ہوا تھا کہ تم لوگ روکو گے نہیں، تم لوگ درمیان میں نہیں آؤ گے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جنگ کا آغاز کرنے والا کمزور اور بے دست و پا ہو کر اپنے مقصد میں ناکام ہو گیا ہے۔ یعنی اب تم لوگ آگے نہیں بڑھو گے، 10 سال تک جنگ بندی ہے، آگے نہیں آنا۔ اور ہر دفعہ وہی کوشش کرتے تھے، ہر دفعہ وہی آگے آ کے لڑائیاں کرتے تھے، جنگ کرتے تھے، روکتے تھے، رکاوٹیں پیدا کرتے تھے۔ اب 10 سال تک ان کو ایک طرح سے ایک بیریئر لگ چکا تھا ان کے آگے، ان کو بالکل فریز کر دیا گیا تھا، ان کو بالکل ان چیزوں سے باز رکھا جا رہا تھا۔ اور یہ اللہ کی طرف سے ہوا تھا کہ مسلمانوں کی فتح مبین تھی، مسلمان کامیاب ہو گئے تھے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر اس سال عمرے کو سیکریفائس کر کے ایک بہت بڑی فتح حاصل فرمائی تھی، جو کیسے ہوئی؟ پیس ٹاک سے ہوئی، جو کیسے ہوئی؟ مفاہمت پسندی سے ہوئی۔ اگر جذباتی ہو جاتے، تلواریں بے نیام کر لیتے، جنگ و جدال ہو جاتا، تو یقیناً یہ ثمرات مرتب نہیں ہوتے حالات کے اوپر۔ تو کبھی کبھی نا بہت بہت پیسفل رہنا چاہیے، بہت انسان کو اپنے آپ کو کمپوزڈ رکھنا چاہیے، کام رہنا چاہیے، سننا چاہیے، اور کبھی کبھی ایک محاورہ ہے نا کہ تھوڑا رک جائیے، تھوڑا جھک جائیے، معاملات بہتر ہو جاتے ہیں۔ تھوڑا سا رک جانا، تھوڑا سا جھک جانا اگر آپ کو بہتری کی طرف لے جاتا ہے تو یہ کرنے میں کیا برائی ہے؟ اپنے معاملات کو نرمی کے ساتھ، کام کمپوزڈ مینرز میں کرنے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ جذباتیت ہر چیز کو بگاڑ دیتی ہے، جذباتی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو خاص طور پہ جو ایموشنل فول ٹائپ کی جو حرکتیں ہوتی ہیں نا، بعض لوگ بہت ایموشنلی فول ہوتے ہیں، بہت جلدی جذباتی ہو جاتے ہیں، بہت جلدی ان سے پھر گڑبڑ کرتے ہیں، پھر الٹی سیدھی حرکتیں سرزد ہوتی ہیں ان سے۔ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں یہ بہت خاص پیغام مل رہا ہے، بہت اعلیٰ پیغام مل رہا ہے۔ جہاں تک مسلمانوں کو اس سال کے بجائے اگلے سال آنے عمرے کی اجازت دینے کا تعلق ہے، تو حقیقت ہے کہ مسلمانوں کی ناکامی کے بجائے کامیابی کی علامت تھا، کیونکہ در حقیقت یہ اس پابندی کے خاتمے کا اعلان ہے جو قریش نے مسلمانوں پر مسجد حرام میں داخلے سے متعلق عائد کی تھی۔ البتہ اس میں قریش کے لیے بھی تشفی کی اتنی سی بات ضرور تھی کہ وہ اس سال مسلمانوں کو روکنے میں کامیاب رہے، مگر ظاہر ہے یہ وقتی اور بے حیثیت فائدہ تھا۔ چلو ٹھیک ہے، اگر تم لوگوں کو تھوڑی بہت تسکین مل رہی ہے تو 1 سال کی بات ہے، کر لو اپنے دل کو ٹھنڈا، اپنی انا کو سیٹسفائی کرنا ہے کر لو۔ اس کے بعد اس صلح کا یہ پہلو بھی قابل غور ہے کہ قریش نے مسلمانوں کو 3 رعایتیں دے کر صرف ایک رعایت حاصل کی۔ اگر کوئی مسلمان مکہ سے بھاگ کر مدینہ گیا تو اسے واپس کیا جائے گا، اور اگر کوئی مسلمان بھاگ کر مکہ آیا تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ لیکن یہ رعایت حد درجہ معمولی اور بے وقت تھی، اور اس میں مسلمانوں کا کوئی نقصان نہیں تھا، کیونکہ یہ معلوم ہے نا ہمیں کہ جب مسلمان ہوگا تو اللہ رسول اور مدینۃ الاسلام سے بھاگ کر جائے گا ہی نہیں، وہ جا ہی نہیں سکتا، اس کے بھاگنے کی تو کوئی صورت ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ تو اگر وہ بھاگ کے جائے گا تو وہ مرتد ہو جائے گا، خواہ ظاہراً جو بھی معاملہ ہو، در پردہ کوئی بھی معاملہ ہو۔ اور ظاہر ہے جب کوئی مرتد ہو جائے گا تو مسلمانوں کو اس کی ضرورت نہیں رہے گی، بلکہ اسلامی معاشرے میں اس کی موجودگی سے کہیں بہتر ہے کہ وہ الگ ہی ہو جائے، ایسا شخص تو ویسے ہی نکل جائے اس معاشرے سے۔ یہی وہ نقطہ ہے جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو ہمیں چھوڑ کر ان مشرکین کی طرف بھاگا اسے اللہ نے دور کر دیا، یعنی اس کو برباد کر دیا۔ باقی رہے مکہ کے وہ باشندے جو مسلمان ہو چکے تھے یا مسلمان ہونے والے تھے، تو ان کے لیے اگرچہ اس معاہدے کی روح سے مدینہ میں پناہ گزین ہونے کی گنجائش نہیں تھی، لیکن اللہ کی زمین تو بہرحال کشادہ تھی۔ حبشہ میں نہیں دیکھا تھا ہم نے کہ یعنی وہاں پر بھی کیسے نازک وقت میں مسلمانوں نے جو ہے وہاں پر ہجرت کی تھی، اور اس حبشہ کی زمین نے کیسے نازک وقت میں مسلمانوں کے لیے اپنی آغوش واہ کی تھی، کس طرح خود کشادگی کے ساتھ اپنے راستے جو انہوں نے بنائے تھے مسلمانوں نے، جبکہ مدینہ کے باشندے اسلام کا نام بھی نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے ٹکڑے میں بھی مسلمانوں کے لیے اس سرزمین کی آغوش کو اللہ پاک نے کشادہ کر دیا تھا، آغوش کھل گئی تھی اس زمین کی بھی۔ اس سے پہلے تو ان کو مسلمانوں کا نام تک نہیں پتہ تھا۔ یہی بات تھی جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد میں یوں اشارہ فرمایا تھا، یوں آپ نے ارشاد مبارک فرمایا تھا کہ ان کا جو آدمی ہمارے پاس آئے گا اللہ اس کے لیے کشادگی اور نکلنے کی جگہ بنا دے گا۔ ہر چند اس قسم کے تحفظات سے بظاہر قریش نے فوری اور گریز پا وقار حاصل کر لیا تھا۔ ان کی تھوڑی سی جو جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ان کی ایگو تھوڑی سی سیٹسفائی ہو گئی تھی، مگر یہ در حقیقت قریش کی سخت نفسیاتی گھبراہٹ، پریشانی، اعصابی دباؤ اور شکستگی کی علامت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں اپنے بت پرست سماج کے بارے میں سخت خوف لاحق تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ہمارا جو سوشل سٹرکچر ہے وہ بالکل زمین بوس ہونے والا ہے۔ وہ محسوس کر رہے تھے کہ ان کا یہ جو سماجی گھروندہ ہے نا، یہ کھائی کے ایک ایسے کھوکھلے اندر سے کٹے ہوئے کنارے پر آ کر کھڑا ہو گیا جس میں کسی بھی وقت جو ہے ٹوٹ جانے کا خدشہ ہے، یہ کبھی بھی دم توڑ دے گا، یہ گرنے والا ہے۔
لہٰذا اس کی حفاظت کے لیے اس طرح کے تحفظات حاصل کر لینا ضروری ہیں۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس فراخ دلی کے ساتھ یہ شرط منظور کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے یہاں پناہ لینے والے کسی مسلمان کو واپس نہ طلب کریں گے، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا جو سوشل سٹرکچر تھا، اپنا جو آپ کا یعنی آپ کا جو معاشرہ تھا، اس کی ثابت قدمی اور پختگی پر پورا اعتماد تھا، اور اس قسم کی شرط آپ کے لیے قطعاً کسی اندیشے کا سبب نہیں تھی۔ پھر یہ بھی کہ کفار قریش سے ہونے والی اس مصالحت سے قریش کا یہود خیبر سے تعلق توڑ دیا گیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جو ٹاپکس آئیں گے ان میں ہم پھر خیبر کس طرح فتح ہوا وہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گی۔ کفار مکہ یہودیوں کی مدد نہیں کر سکے تھے، یہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گی کہ کس طرح ان دونوں کا جو گٹھ جوڑ تھا وہ ٹوٹا تھا، پھر خیبر فتح ہوا تھا اس کے بعد، اس واقعے کے بعد۔ تو انشاءاللہ ہم جب اس میں جائیں گے فتح خیبر کے موقع پر کیا ہوا، اس کا کیا پس منظر، تو انشاءاللہ سمجھ آئے گا کہ یہ جو معاہدہ ہوا تھا اس نے کتنے دور رس نتائج پیدا کیے تھے۔ مسلمان اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے نکلے تھے، انہیں یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھا ہے وہ بالکل حق ہے، وہ یقیناً مکہ میں داخل ہوں گے، مگر یہاں صلح کے معاہدے میں مکہ میں داخلہ ممنوع ہو گیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی افواہ اڑی، سب نے موت پر بیعت کر لی۔ پھر ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے آئے، مسلمانوں نے انہیں روکا، مسلمانوں نے روک نہیں سکے، یعنی انہوں نے مسلمانوں سے پناہ مانگی، مسلمانوں نے روک نہیں سکے، اور وہ واپس کفار مکہ کی طرف بھیج دیے گئے۔ ساری صورتحال مسلمانوں کے سچے اور پکے جذبہ ایمانی کے لیے بہت بڑا چیلنج تھی۔ اسی وجہ سے معاہدہ صلح پر اتفاق سے پہلے مسلمانوں کے مابین معاہدے کے متعلق شدید اختلاف پیدا ہو گیا۔ خاص طور پر ان دو دفعات کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان تھے، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ کی غرض سے آنے والے مسلمانوں کو واپس بھیجنے کی یعنی اوپر پابند کر دیے گئے تھے، جبکہ قریش اس کے پابند نہیں تھے، اور اپنے پاس آنے والے مرتد کو واپس بھیجیں اور یہ سب کچھ وہ پابند نہیں تھے۔ اس طرح اس شق کے بارے میں بھی بڑا اختلاف ہوا، جس میں یہ طے پایا کہ مسلمان اس سال مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے بغیر واپس مدینہ جائیں گے۔ ان دفعات کے اختلاف کرنے والوں میں سیدنا عمر بن خطاب، اوس کے سردار اسید بن حضیر، اور خزرج کے رئیس سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بہت نمایاں تھے۔ ان حضرات نے جو ہیں بہت اختلافات کیے تھے، ان کے دلوں میں بہت ایک غیرت اور حمیت کا جوش تھا، اور یہ اس موقع پر بہت زیادہ پریشان تھے، بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہے تھے، خصوصی طور پہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ سے ایسی شرط پر صلح کی اور ان کی ایسی بات قبول فرما لی کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر کسی کو امیر مقرر فرماتے اور وہی فیصلہ کرتا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو میں اس امیر کی کبھی اطاعت نہیں کرتا، نہ اس کی بات سنتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کی شرط منظور کر لی کہ مسلمانوں میں سے جو کفار سے جا ملے اسے واپس نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر کفار میں سے کوئی مسلمانوں سے جا ملے گا تو وہ کفار کی طرف واپس بھیج دیا جائے گا۔ بالکل اس کے اوپر انہوں نے جو ہے اپنے دل کو تسلی نہیں دے پا رہے تھے۔ یہی حال حضرت جو دیگر میں نے جن کا نام لیا ہے، جن صحابہ کرام کا، ان کا بھی کچھ اسی قسم کا حال تھا۔ بہرحال صحابہ کرام کا جو رد عمل تھا معاہدے کے بعد، وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ جب معاہدے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے، سہیل بن عمر اور ان کے ساتھی واپس چلے گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ اور قربانیاں کرو، پھر سر کے بال منڈواؤ، یعنی قوموا فانحروا ثم احلقوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ کہی، لیکن کوئی صحابی کھڑا نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی خاموشی اور حکم پر فوراً لبیک نہ کہنا ناگوار گزرا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس چلے گئے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان یعنی انہیں پوری بات بتائی کہ نہ وہ بال منڈوانے کا میں نے حکم دیا ان کو، وہ ایسا نہیں کر رہے ہیں، تو مجھے یعنی پورا واقعہ ان کو بتایا کہ میں اس طرح سے جو ان کے درمیان سے اٹھ کر آ گیا ہوں، وہ بیٹھے ہوئے اٹھ نہیں رہے، قربانیاں بھی نہیں کرے، سر کے بال بھی نہیں منڈوا رہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کچھ نہ کہیے، کیونکہ صلح کے باعث آپ فتح کے بغیر پلٹ رہے ہیں اور مشقت میں پڑ گئے ہیں، اسی وجہ سے صحابہ بھی شدید پریشان ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر تشریف لے جائیے، کسی سے کچھ نہ کہیے، بلکہ اپنا قربانی کا اونٹ نہر کر دیجئے اور حجام کو بلا کر سر کے بال منڈوا دیجئے۔ ایک روایت میں ہے کہ پھر سیدہ نے یہ بھی کہا، یقیناً لوگ آپ کی طرف دیکھ کر آپ کی پیروی کریں گے۔
چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سمیٹی، نہر کرنے کے لیے نیزہ اٹھایا، اونٹ کی طرف گئے اور بلند آواز سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر اونٹ نہر کر دیا. پھر تو ساری بندشیں کھل گئیں اور سارے مسلمان اپنے اپنے جانوروں کی طرف لپکے. جب لوگوں نے دیکھ لیا کہ اتنی جلدی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کر چکے ہیں، تو لوگ اتنی جلدی کرنے لگے کہ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ ایک دوسرے کے اوپر گر پڑیں گے. اس طرح سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معاملہ حل فرما دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانوروں میں لوگوں کو بھی شریک فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ کو 7 افراد کی طرف نہر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 70 اونٹ نہر فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ میں جس جگہ روکا گیا تھا وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ نہر کیے. بدر کے موقع پر پکڑے گئے ابو جہل کے اونٹ کو نہر کرنے کے لیے قلادہ پہنایا اور اشعار کہا، یعنی اشعار کیا گیا اس کو، اور وہ چڑھتے چڑھتے اونٹوں کے بیچ سے نکل بھاگا تو اس کی گردن میں چاندی کا کڑا ڈالا گیا تھا. وہ عمدہ اور بہت ہی مہری اونٹ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس لیے بھی قربان کے لیے مختص کیا تھا کہ مشرکین سٹ پٹائیں، مشرکین کے دل کو چوٹ لگے. وہ حدیبیہ سے بھاگا اور سیدھا مکہ میں ابو جہل کے گھر کے سامنے پہنچ کر دم لیا. عامر بن انما بن عدی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اونٹ کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے گئے. اہل مکہ کے بے وقوفوں نے اونٹ عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کرنے سے انکار کیا تو سہیل بن عامر نے حکم دیا کہ اونٹ واپس کیا جائے. وہ اس کے بدلے میں بہت سی اونٹنیاں اور ایک روایت کے مطابق 100 اونٹنیاں دینے پر تیار ہوئے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہم نے اسے قربانی کرنے کے لیے خاص نہ کیا ہوتا تو ہم اسے بدلے میں دے دیتے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 7 افراد کی طرف نہر کیا. ان میں ابو بکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی شامل تھے. طلحہ بن عبید اللہ، عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی اپنے اپنے اونٹ نہر کیے. سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے سال 70 اونٹ نہر کیے. ایک اونٹ 7 افراد کی طرف سے تھا. ہم اس روز 1400 کی تعداد میں تھے. اس دن جنہوں نے قربانی نہیں کی وہ قربانی کرنے والوں سے زیادہ تھے. تو اس طرح سے قربانی کی گئی. پھر حدیبیہ کے روز جو بھی گوشت لینے آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مرحمت فرمایا. ام کرس کعبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جس روز حدیبیہ میں اونٹ نہر کیے گئے میں اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ سے گوشت کا سوال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس روز فرما رہے تھے عقیقے میں بچے کی طرف سے 2 بکریاں ایک جیسی اور بچی کی جانب سے 1 بکری ذبح کی جائے گی. اس روز مسلمان اپنے نہر کیے ہوئے جانوروں کا گوشت کھا رہے تھے اور مسکینوں میں سے جو آیا اسے بھی کھلا رہے تھے. سبحان اللہ العظیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ اسلم کے ایک شخص کے ہاتھ 20 اونٹ روانہ کیے اور انہیں مروہ کے پاس ذبح کیا جائے. چنانچہ اس نے وہ اونٹ مروہ کے پاس نہر کیے اور لوگوں میں ان کا گوشت تقسیم کر دیا. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا خیال رکھا، سب میں یہ گوشت تقسیم ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ جہاں پر جو ٹینٹ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حدود حرم سے باہر تھا. لیکن جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدود حرم کے اندر آ کر نماز ادا کرتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اونٹ نہر کر لیے تو پھر اپنے خیمے میں داخل ہوئے اور خراش بن امیہ کعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے بال مونڈ دیے. پھر قریب ہی موجود سرسبز خاردار درخت کے اوپر ڈال دیے گئے اور لوگ ان بالوں کو جمع کرنے اور آپس میں تقسیم کرنے لگے. ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال لیے. وہ مریض کے لیے انہیں پانی میں ڈالتی اور پانی مریض کو پلاتی تھیں تو وہ ٹھیک ہو جایا کرتا تھا. سبحان اللہ. برکت والے تھے. منہ مبارک تو آج بھی لوگ زیارت کرواتے ہیں، آج بھی دیکھتے ہیں لوگ ان کو. تو سبحان اللہ اس وقت کے صحابہ اور صحابیات ان کو بہت بہت چاہت کے ساتھ سنبھالا کرتے تھے اور اس میں یقیناً شفا ہے. اسی طرح صحابہ نے بھی ایک دوسرے کے بال جو تھے وہ مونڈ دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک خیمے سے باہر نکالا اور فرمایا کہ اللہ سر منڈوانے والوں پر رحم فرمائے. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بال کٹوانے والوں کے لیے بھی رحم کی دعا فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اللہ سر منڈوانے والوں پر رحم فرمائے. آپ نے 3 مرتبہ یہی کہا اور پھر فرمایا اور بال کٹوانے والوں پر بھی اللہ رحم فرمائے، یعنی پسند فرمایا کہ بال منڈوائے جائیں. ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں نے بالوں کے کناروں سے اپنے بال خود کاٹے. سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی میرے پاس ایک قینچی تھی، اس میں سے میں نے اپنے کچھ بال کاٹے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سر منڈوانے والوں کے لیے رحم کی بار بار دعا فرمائی، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ وہ شک میں نہیں پڑتے. اللہ اکبر. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے امام خطابی کے حوالے سے اس کی یہ توجیہ بیان کی ہے کہ عربوں میں بال رکھنے کا رواج تھا اور وہ بال منڈوانا عجمیوں کی عادت سمجھتے تھے. سر منڈوانے والوں کو
ان کو نا اپنے آپ کو مائل کرنا پڑتا تھا، سر منڈوانے کو ان کا جی نہیں چاہتا تھا، اس لیے سر منڈوانے والا تعمیل حکم کا بلند تر درجہ رکھتا ہے۔ یا شک سے مراد تذبذب اور ہچکچاہٹ کا اظہار ہے۔ ابن سعد نے بیان کیا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہوا چلائی، اس کے ذریعے مسلمانوں کے بال اڑ کر حرم میں پہنچ گئے۔ واللہ عالم، اللہ بہترین جانتے ہیں۔ حدیبیہ میں قیام کتنے دن فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس بارے میں اختلاف ہے، بعض نے 19 دن کہا ہے، بعض نے 20 دن اور بعض نے 1.5 مہینہ مدت بتائی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو اس متعلق جو مجھے آپ لوگوں کو مزید اور بتانا ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر بات ہے حدیبیہ معاہدہ حدیبیہ جو ہے یہ فتح مندی کا اعلان تھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے یعنی خاص اور بہت سی عظیم نشانیاں بھی بیان فرمائیں۔ تو سورہ فتح کا نزول میں آپ لوگوں کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گی۔ سورہ مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ میں آپ کے اور کفار مکہ کے حالات بیان فرمائے، اس مصلحت کو اور صلح کو، اور اس کے انجام کے اعتبار سے فتح مبین اس کو قرار دیا، اس صلح کو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی دیگر صحابہ سے مروی ہے کہ تم فتح سے یعنی تم فتح سے مراد فتح مکہ لیتے ہو، جبکہ ہم تو صلح حدیبیہ کو فتح قرار دیتے ہیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم حدیبیہ ہی کے دن کو فتح قرار دیتے تھے۔ سبحان اللہ العظیم۔ امام احمد رحمہ اللہ نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہم سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چیز کے بارے میں 3 بار پوچھا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا، ابن خطاب تجھے تیری ماں گم پائے، یعنی یہ وہاں پر ایک محاورہ تھا، تو نے 3 بار سوال کیا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پھر میں اپنے اونٹ پر سوار ہو گیا، اسے حرکت دی اور آگے بڑھا، مجھے ڈر تھا کہ میرے بارے میں کوئی چیز نازل نہ ہو گئی ہو۔ اسی دوران میں ایک شخص نے پکارتے ہوئے کہا، اے عمر، میں پلٹا تو ڈر رہا تھا کہ میرے بارے میں کوئی چیز نازل ہو گئی ہوگی۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات مجھ پر ایک ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے سب سے زیادہ عزیز ہے، اور وہ ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو فتح دی، فتح بھی صریح و صاف، تاکہ اللہ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دے۔ فتح مبین سے مراد صلح حدیبیہ ہے، کیونکہ اس کے سبب بہت خیر و بھلائی حاصل ہوئی، لوگوں کو امن حاصل ہو گیا، لوگوں کے درمیان ایک دوسرے سے آزادی کے ساتھ ملنے جلنے کا موقع ان کو فراہم ہوا، اس طرح کافروں تک وضاحت سے دین حنیف کا پیغام پہنچ گیا، یوں علم نافع اور ایمان کو پھلنے پھولنے کا اللہ پاک نے موقع عطا فرمایا۔ اور امام احمد رحمہ اللہ نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آیت کریمہ، یہ جو آیت کریمہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حدیبیہ واپسی پر جو یہ نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر رات کو ایسی ایک آیت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ عزیز ہے۔ تو سبحان اللہ العظیم۔ پھر اگلے اور پچھلے گناہوں کی بخشش، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے وہ خصوصیت ہے جس میں کوئی بھی آپ کا سہیم و شریک نہیں ہے، آپ کے سوا اور کسی کے لیے بھی ایسی کسی حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے، صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے ہوں یا شرف عظیم عطا کیا ہو اس قسم کا۔ یہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو حاصل ہے۔ نبی تو معصوم ہوتا ہے، وہ تو بائی برتھ معصوم ہوتا ہے، اس کا تو گناہوں سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہوتا، لیکن یہ ایک عظیم قسم کی عظیم النظیر فضیلت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کے لیے پوری جزیات کے ساتھ اپنی ایسی زبردست اطاعت اور صبر و استقامت کا مظاہرہ فرماتے ہیں جس تک اولین و آخرین میں سے کسی بشر کی رسائی ممکن نہیں ہو سکی۔ آپ کی ذات گرامی بلا شبہ تمام انسانوں سے افضل و اکمل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا و آخرت میں ساری انسانیت کے سردار ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ایسے رب تعالیٰ کے سب سے زیادہ اطاعت گزار اور اس کے اوامر و نواہی کی سب سے زیادہ تعمیل کرنے والے تھے کہ جب آپ کی اونٹنی مکہ مکرمہ کی طرف آگے بڑھنے کے بجائے زمین پر بیٹھ گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اسے اس ذات پاک نے آگے بڑھنے سے روک دیا جس نے ابرہہ کے ہاتھیوں کو آگے بڑھنے سے روک دیا تھا۔ سبحان اللہ العظیم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات اقدس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آج اگر وہ مجھ سے کوئی بھی ایسی چیز طلب کریں جس میں وہ اللہ تعالیٰ کی حرمت والی اشیاء کی عزت و تکریم کریں تو میں ان کا مطالبہ تسلیم کر لوں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے صلح کی دعوت قبول فرما لی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے مخاطب ہو کر یہ آیت کریمہ آپ کو نازل فرما دی،
اور بہت اونچی شان آپ کو عطا فرمائی۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنی ہستی کی بالکل نفی کر دی، اپنی ہستی کی کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑائی ظاہر نہیں کی، اپنی ذات کو مقدم نہیں رکھا، ہر جگہ اپنے آپ کو بالکل ہمبل رکھا۔ اللہ کے فیصلے، اللہ کا حکم، اللہ کا نام، اللہ کے اوامر، اللہ ہی کی تعظیم، اسی کی تمام بڑائی، اسی کی بزرگی، ہر چیز میں اللہ ہی کو مقدم رکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ ایسے پیارے، ایسے عظیم الشان، عظیم النظیر نبی کی پھر کیوں نہ فضیلتیں بیان ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت اونچی شان بیان فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، مکمل ذات کی نفی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کر کے دکھائی ہے۔ اللہ اکبر! اور یہ آسان کام نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جتنے بھی مومنین عمرے کی سعادت جن کو میسر نہیں آ سکی تھی، جب وہ ان کو بعد میں جو کئی بڑے بڑے مراحل سے انہیں جب وہ گزر چکے، مثلا مشرکین کا آمنا سامنا ہوا، بیت رضوان، صلح حدیبیہ، اس صورتحال پر بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم خوش نہیں تھے اور ان معاملات کے بارے میں ان کے دلوں میں کئی خیالات جنم لے چکے تھے۔ قرآن کریم نے واضح کیا کہ یہ صلح در حقیقت فتح مبین ہے، اور قبول صلح کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح موقف پر قائم تھے۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اس وقت آپ کراء الغمیم میں اپنی سواری پر تشریف فرما تھے۔ لوگ آپ کی طرف لپکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سورہ فتح کی پہلی آیت تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ نے ان پر پہلی آیت تلاوت فرمائی تو ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ فتح ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یہ یقیناً فتح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی سن کر مسلمانوں کا غم اور پریشانی انتہائی خوشی میں بدل گئی۔ انہیں یقین ہو گیا کہ ہم اسباب و نتائج کا قطعاً ادراک نہیں کر سکتے، ان کی اپنی اور اسلامی دعوت کی ساری بھلائی اسی میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق مومنوں کے ساتھ تھی۔ اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی جو توفیق بخشی کہ بالآخر مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ صلح پر متفق ہو گئے، اور یہ معاہدہ مسلمانوں کے دلوں میں نزول سکینت کا سبب بنا، حتیٰ کہ ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دلوں میں بھی قرار آ گیا جنہوں نے صلح کی شرائط کو بعض شرائط کو ماننے سے انکار کر دیا تھا اور اسے بڑی بوجھل اور بہت ہی بھاری دل کے ساتھ تسلیم کیا تھا۔ ان کی جانب سے بھی صلح کا معاملہ ترک کر دینے کی نوبت نہ آئی۔ اللہ نے ایسے ان کے دلوں کو سکینت عطا فرمائی۔ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ سکینت کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے راضی ہو گئے اور ارشاد ربانی ہوا۔ وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں طمانینت و تسکین نازل کی تاکہ ان کے ایمان میں اور تاکہ ان کے ایمان میں اور ایمان کا اضافہ ہو، اور آسمانوں اور زمین کے سب لشکر اللہ کے ہی ہیں۔ اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے ان پر اطمینان نازل فرمایا تاکہ وہ اس کا فضل و احسان یاد رکھیں اور ہمیشہ اس کا شکر ادا کریں۔ اور یہ اللہ کا ہم پر بھی بہت بڑا احسان ہوتا ہے اگر ہمارے دلوں کو بھی اللہ سکینت عطا فرما دے، کنٹینٹمنٹ مل جائے، تسکین مل جائے، قرار آ جائے۔ جو بھی حالات ہوں، جو بھی واقعات ہوں، جس شخص کو اللہ کی جانب سے قرار نصیب ہو جائے وہ سب سے زیادہ خوش نصیب انسان ہوتا ہے، کیونکہ بعض دفعہ ہمیں بہت بہت ساری نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، بہت ساری خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ہر چیز ہوتی ہے، لیکن دل میں اطمینان اور سکون نہیں ہوتا، ایک بے چینی ہوتی ہے، ایک عجیب قسم کی گھٹن ہوتی ہے، ایک عجیب قسم کی ایک ریسٹلیس قسم کی طبیعت ہوتی ہے، ایک ریسٹلیسنس ہوتی ہے، انریسٹ ہوتا ہے انسان۔ وہ صورت میں ہوتا ہے جب انسان کے دل کو سکینت نہیں ہوتی ہے، قرار نہیں ہوتا، اللہ کے ساتھ ایک رابطہ ٹوٹا پھوٹا سا ہوتا ہے۔ جب اللہ کے ساتھ بہت مضبوط اور بہت ہی صاف اور سیدھا مضبوط تعلق بن جاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ دلوں کو قرار دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ دلوں کو مضبوطی دیتے ہیں، سکینت دیتے ہیں، سکون آ جاتا ہے، اطمینان آ جاتا ہے، ہر فیصلے پر انسان خوش رہتا ہے، راحت میں رہتا ہے، سکون میں رہتا ہے، اطمینان میں رہتا ہے، اس کی قلبی حالت بہت بہت پرامن ہوتی ہے، امن کی حالت میں ہوتا ہے انسان۔ سبحان اللہ۔ اطمینان و سکون کے نازل فرمانے کی خبر قرآن پاک نے صرف اسی غزوے کے متعلق دی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نوٹ کریں، یہ سکینت غیر حسی ہے، اس کی کیفیت نزول اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ قرآن نے بیت رضوان کی تعریف فرمائی، اسے ہمیشہ کے لیے ایک یادگار واقعہ بتایا۔ مومنوں سے مراد جو بھی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں وہ ہیں، یعنی مومنوں سے مراد تو ظاہر وہی ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ اور یہ صلح حدیبیہ کے دن کی بات ہے جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر لبیک کہا، یعنی اللہ کے حکم کے آگے بھی سر تسلیم خم کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر بھی لبیک کہا، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے سر اطاعت خم کر دیا۔ جب انہیں اطمینان قلب حاصل ہو گیا تو ان سے ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہو گیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ اس لیے کہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بہشتوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں ہمیشہ کے لیے داخل کرے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حدیبیہ سے واپسی کے موقع پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے یہ تو بیان فرما دیا کہ وہ آپ کے ساتھ کیسا حسن سلوک فرمائے گا، سوال یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کیا برتاؤ کرے گا۔ تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ نازل کی گئی تھی۔ تو یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے جو یہ آیت رکھی ہے سورہ فتح کی آیت نمبر 4، ٹھیک ہے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان کی جو صفات جمیلہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا۔ یہ جو آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ پاک نے نازل فرمائی کہ اے نبی بلا شبہ ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور تم اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو، اور تم صبح اور شام اس اللہ کی پاکی بیان کرو۔ امام بخاری امام احمد نے عطا بن یسار سے روایت کیا ہے کہ میں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ملا اور میں نے عرض کی کہ مجھے بتائیے کہ توریت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا صفت لکھی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم توریت میں بھی آپ کی انہی صفات کا ذکر ہے جو قرآن مجید میں مذکور ہے۔ مثلا توریت میں آپ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے پیغمبر ہم نے بلا شبہ آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور ان پڑھوں کے لیے ذریعہ حفاظت بنا کر بھیجا ہے، اور ان پڑھوں کے لیے ذریعہ حفاظت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے۔ آپ بدخو، سخت دل اور بازاروں میں شور کرنے والے نہیں ہیں، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے ہیں بلکہ معافی و درگزر سے کام لیتے ہیں اور بخش دیتے ہیں۔ اس وقت تک اللہ تعالیٰ انہیں دنیا سے نہیں بلائے گا جب تک وہ ان کے ذریعے سے کجو روح ملت کو سیدھا نہیں کر دیتا کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنا شروع کر دیں، تو اللہ تعالیٰ اس کلمے سے اندھی آنکھوں، بہرے کانوں اور پردے میں بند دلوں کو کھول دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ العظیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت اونچی شان ہے، بہت اونچا مقام و مرتبہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ قرآن میں جا بجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پاک نے اکرام بیان فرمایا ہے۔ پھر جو پسماندگان حدیبیہ تھے ان کے بارے میں بھی قرآن نے فیصلہ فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان قریب جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے نکلو گے، یعنی چلو گے، تو پھر پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ کہیں گے ہمیں چھوڑو کہ ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا کلام بدل دیں۔ آپ کہہ دیجئے تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چلو گے، اللہ نے پہلے ہی سے یہ فرما دیا ہے۔ پھر وہ یقیناً کہیں گے نہیں، بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو، ایسا نہیں، بلکہ وہ لوگ کم ہی سمجھتے ہیں۔ یہ جو آیت مبارکہ نازل ہوئی سورہ فتح کی آیت نمبر 15 ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو پسماندگان حدیبیہ ہیں ان کے بارے میں قرآن نے ایک فیصلہ فرما دیا، یعنی عمرہ حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جانے والے اعراب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مطلع فرمایا۔ یاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے تو وہ رستے میں جو بھی ان کو جو عرابی مل رہے تھے، جو بدو وغیرہ مل رہے تھے، ان کو دعوت دے رہے تھے کہ تم لوگ بھی ہمارے ساتھ چلو، مگر وہ ساتھ نہیں آ رہے تھے، تو اللہ ان کے بارے میں مطلع فرما رہے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم خیبر فتح کرنے نکلیں گے تو بھی ان کے ساتھ مل کر مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے نکلنے کی اجازت طلب کریں گے وہ لوگ۔ حالانکہ دشمنوں سے جنگ، ان سے مقابلہ اور مشکل وقت میں ساتھ نکلنے کے بجائے وہ پیچھے رہ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جب وہ اجازت طلب کریں تو انہیں اجازت نہ دیں، اور یہ سزا ان کے گناہ کی نوعیت کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اہل حدیبیہ سے خیبر کی غنیمتوں کا وعدہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ پیچھے رہ جانے والے اعراب میں سے کوئی ان کے ساتھ شریک نہیں ہوگا، لہٰذا شرعاً اور قدراً
اس کے سوا کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے قول کو بدل دیں۔ امام ابن جریر، مجاہد، قتادہ اور جویبر کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قول سے مراد وہ وعدہ ہے جو اس نے اہل حدیبیہ سے فرمایا تھا۔ پھر جہاد مومنوں اور منافقوں میں حد فاصل ہے، اس کے بارے میں بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ آپ صلی اللہ رب العالمین کا فرمان مبارک ہے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے، جو میں آپ کے سامنے یہاں رکھ رہی ہوں کہ آپ ان پیچھے چھوڑے جانے والے دیہی لوگوں سے کہہ دیجئے عنقریب تم ایک سخت جنگجو قوم کی طرف بلائے جاؤ گے، تم ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے، پھر اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا، اور اگر تم پھر جاؤ گے جیسا کہ اس سے پہلے تم پھر گئے تھے تو وہ تمہیں نہایت دردناک عذاب دے گا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو انتباہ فرمایا ہے جو حدیبیہ سے پیچھے رہ گئے تھے کہ اگر بعد ازاں انہوں نے جہاد کیا اور سخت جنگجو لوگوں کے ساتھ نبرد آزما ہوئے اور آزمائشوں پر ثابت قدم رہے تو اللہ تعالیٰ انہیں اس کا اجر عطا فرمائے گا، ورنہ جس طرح یہ لوگ حدیبیہ میں پیچھے رہ گئے یا رہے ہیں، اگر بعد میں بھی پیچھے رہے تو پھر انہیں دردناک عذاب سے دوچار کیا جائے گا۔ مفسرین کا اس امر پر اختلاف ہے کہ ان سخت جنگجو لوگوں سے کون لوگ مراد ہیں جن کے ساتھ لڑائی کے لیے بلائے جانے کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ اس بارے میں کئی اقوال ہیں، بعض کے نزدیک ان سے مراد حوازن کے لوگ ہیں، بعض کہتے ہیں کہ ان سے مراد ثقیف کے لوگ ہیں، بعض ان سے بنو حنیفہ مراد لیتے ہیں، اور کچھ نے ایرانی اور کچھ نے رومی یا بت پرست لوگ مراد لیے ہیں۔ امام طبری کا موقف ہے کہ ان سے بس سخت جنگجو لوگ ہی مراد ہیں، اللہ عالم۔ پھر جنگ سے مستثنی لوگ کون ہیں؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جہاد سے پیچھے رہنے میں اندھے پر کوئی گناہ نہیں، اور نہ لنگڑے پر کوئی گناہ ہے، اور نہ مریض پر کوئی گناہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ترک جہاد کے شرعی عذر واضح فرمائے ہیں کہ ان میں سے کچھ تو مستقل نوعیت کے ہیں، مثلا اندھا پن، مستقل لنگڑا پن، اور کچھ عارضی نوعیت کے ہیں، مثلا جیسے چند دن کے لیے آنے والی بیماری، اور جو مطلب کچھ مدت کے بعد جو ختم ہو جاتی ہے، یا پھر ایسی بیماری میں مبتلا انسان معذور لوگوں میں شمار ہوگا حتیٰ کہ وہ صحت یاب ہو جائے، ٹھیک ہے، تو ان کو جہاد سے مستثنی قرار دیا اللہ تعالیٰ نے۔ کفار اگر حدیبیہ میں جنگ کرتے تو بھاگ کھڑے ہوتے، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اس کے بارے میں بھی آیت اللہ پاک نے نازل فرمائی ہے کہ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، سورہ فتح کی یہ جو آیات ہیں 16 اور 17 میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ اگر تم سے کافر لڑتے، جی یہاں پر بیان ہو رہا ہے، اگر تم سے کافر لڑتے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے، پھر کسی کو نہ دوست پاتے اور نہ مددگار۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا ہے اگر مشرکین تم سے لڑتے تو اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں اپنے رسول اور اپنے مومن بندوں کو فتح و نصرت سے سرفراز فرماتا۔ کفار و مشرکین کا لشکر تم دبا کر بھاگ جاتا اور اپنا کوئی یار و مددگار نہ پاتا، کیونکہ ان کی جنگ اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور اس کے مومن بندوں کے خلاف تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہی اللہ کا طریقہ ہے جو پہلے سے چلا آتا ہے، اور تم اللہ کے طریقے میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ یعنی مخلوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی یہی عادت ہے کہ جب بھی فیصلہ کن جگہ پر کفر و ایمان ایک دوسرے کے بالمقابل صف آ رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کفر کے مقابلے میں ایمان کو فتح و نصرت سے سرفراز فرماتا ہے اور حق کو باطل کے خلاف سر بلند کر دیتا ہے، جیسا کہ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو اپنے دشمنوں اور مشرکوں کے مقابلے میں فتح یاب فرمایا تھا۔ حالانکہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور ان کے پاس ساز و سامان کی بھی شدید قلت تھی، جبکہ مشرکین کی تعداد زیادہ تھی اور ان کے پاس اسلحے کی بہتات تھی، مال و منال کی بھی بہت فراوانی تھی، لیکن اللہ نے اپنی مدد و تائید بھیجی تھی، نصرت آئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو سبحان اللہ، یہ اللہ کی شان ہے۔ اب میں آپ لوگوں کے سامنے وہ جو ابو بصیر کی مدینہ منورہ آمد کا جو واقعہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتی ہوں اس کو جلدی سے سم اپ کروں، ریپ اپ کروں۔ دیکھیں جو مسلمان مکہ میں رہ گئے تھے نا، کفار ان کو اذیتیں پہنچایا کرتے تھے، وہ بہت کوشش کیا کرتے تھے کہ موقع ملے اور ہم بھاگ کر مدینہ منورہ چلے جائیں، اور ان میں سے کچھ آ بھی جایا کرتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے فوراً بعد قریش کے حلیف قبیلہ ثقیف اور ابو بصیر عتبہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین مکہ کی قید سے نکل بھاگے اور مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے۔ معاہدے کی شرط کے مطابق قریش نے ان کے پیچھے 2 آدمی بھیجے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر سے فرمایا کہ ابو بصیر، ہم نے اس قوم سے جو عہد کیا تھا وہ تمہیں معلوم ہی ہے، اور عہد شکنی کی ہمارے دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اور تمہارے دوسرے ساتھیوں کمزور مسلمانوں کے لیے کوئی راہ نکالے گا، لہٰذا تم اپنی قوم کے پاس واپس چلے جاؤ۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھے ان مشرکوں کے حوالے کر رہے ہیں جو میرے دین کے معاملے میں مجھے آزمائش میں مبتلا کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بصیر تم چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ ان قریب تمہارے لیے اور تمہارے ساتھ دوسرے کمزور مسلمانوں کے لیے آزادی کی کوئی راہ ضرور نکالے گا۔
चुनांचे अबू बसीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके साथ चल दिए। मुसलमानों को ये बात बहुत यानी अजीब महसूस, इन्हें बहुत गिरां गुजरी कि उनका मज़लूम हम अक़ीदा भाई कुरैश के जुल्म की चक्की में निजात पाने के बजाय जो है बेचारा बड़ी मुश्किलों से आखिर कामयाब हो गया था, बस अब कामयाबी हासिल हुई और अब उसके बजाय जो है उसको दोबारा मुश्रिकों के क़ुव्वत खाने में भेजा जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहद की पासदारी का बहुत अहतमाम फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ ये सिर्फ रस्मी या कागज़ी कार्रवाई नहीं थी, जैसे आज हम मुसलमानों का हाल है कि वादा कर लिया लेकिन प्रोमिसेस आर मेड टू बी ब्रोकन। हमारे पास तो ये ज़बान पे एक पेट सेंटेंस है, प्रोमिसेस आर मेड टू बी ब्रोकन। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ये हैं कि मुसलमान अपनी ज़ुबान का पक्का होता है, जो झूठ कहे वो हम में से नहीं। अहद की पाबंदी करने वाला सही मुसलमान है, जो अहद की पाबंदी नहीं करता वो मुसलमान नहीं है। बहरहाल रस्मी कार्रवाई तो नहीं थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, बल्कि ये आपका नाकाबिल तस्खीर दायमी मामूल था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश से किए गए अहद की पाबंदी की अबू बसीर को उनके ज़रिए उनके जो भेजे हुए जो 2 आदमी थे उनको सुपुर्द कर दिया। अबू बसीर उनके साथ चल दिए। जब वो जुल हलीफ़ा पहुँचे तो दोनों मुशरिक वहाँ बैठकर खजूरें खाने लग गए। अबू बसीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनमें से एक शख्स से कहा, फ़लाँ तुम्हारी तलवार बहुत अच्छी मालूम होती है। उसने तलवार नियाम से निकाल कर कहा, अल्लाह की कसम ये बहुत उम्दा तलवार है, मैं इसका बारहा तजुर्बा कर चुका हूँ। अबू बसीर कहने लगे, ज़रा दिखाओ तो सही, मैं भी तो इसे देखूँ। उसने वो तलवार अबू बसीर को दे दी। अबू बसीर रज़ी अल्लाह ताला ने तलवार हाथ में लेते ही उस पर हमला किया और उसे कत्ल कर दिया। दूसरा शख्स भागता हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंच गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखते ही फरमाया, उसने कोई खौफनाक मंजर देखा है। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्तिजा करने लगा कि आपके साथी ने मेरे साथी को कत्ल कर दिया। अभी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें ही कर रहा था कि अबू बसीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी तलवार सूंघते हुए पहुंच गया और कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़िम्मेदारी पूरी हो गई और अल्लाह ताला ने जो कुछ आपकी तरफ से वाजिब था अदा कर दिया। आपने मुझे उनके सुपुर्द कर दिया और मैं अपने दीन के मुतालिक फितने में पड़ने से बच गया। उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी माँ पर अफसोस, अगर उसे किसी का साथ मिल जाए तो ये जंग भड़का देगा। यानी इसकी माँ पर अफसोस, अगर इसे किसी का साथ मिल जाए तो ये जंग भड़का देगा। ये बात सुनकर अबू बसीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समझ गए कि उन्हें फिर काफिरों के हवाले किया जाएगा, इसलिए वो मदीना से निकलकर साहिल समंदर पर चले गए। अब साहिल समंदर पर जो मक्का में रहने वाले कमज़ोर और मज़लूम, देखिए यहाँ से आप अंदाज़ा कीजिएगा कि शर्म से खैर किस तरह आती है। अब मक्का में रहने वाले कमज़ोर और मज़लूम मुसलमान मक्का से भाग भाग कर अबू बसीर के पास साहिल समंदर पर इकट्ठे होने लगे। उधर अबू जुंदुल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी आ गए। फिर कुरैश में से जो भी मुसलमान होता वो सीधा अबू बसीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुँच जाता। इस तरह अबू बसीर के पास अच्छी खासी जमात इकट्ठी हो गई। उसके बाद जब भी लोगों को मुल्क शाम से आने वाले किसी कुरैशी काफ़िले का पता चलता तो वो उनसे जा टकराते और काफ़िले वालों को कत्ल करके माल लूट लेते। कुरैश ने मजबूर होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला और क़ुराबत का वास्ता देते हुए ये पैगाम दिया कि आप इन लोगों को अपने ही पास बुला लें। आप हमारे पास से जो भी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाहिल अज़ीम, खुद मजबूर होकर कहा कि भैया आप इनको अपने पास बुला लें। आप हमारे पास से जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएगा अब वो मामून रहेगा। यूं कुरैश खुद ही अपनी ज़ालिमाना शराइत से दस्तबरदार हो गए। इस तरह कुरैश को उस जगह से ज़िल्लत मिली जहाँ से उन्होंने इज़्ज़त हासिल करने की आरज़ू की थी। अल्लाह अकबर। ये 60 या 70 अफराद जो आइस में जमा थे सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने यहाँ जगह दी, जमा कर लिया। उनकी आमद से मुसलमानों की क़ुव्वत में इजाफा हुआ। लेकिन इस ग्रोह के कायद अबू बसीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की किस्मत में मदीना आना नहीं लिखा था। जब उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त मौसूल हुआ तो वो बिस्तर मर्ग पर थे। ऐन उस मौके पर जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक पहुँचा, उनकी सांस की डोरी टूट गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह की शान थी, उनको किसी ख़ास मकसद के लिए अल्लाह ने हयात रखा हुआ था। उन्होंने एक जमात तरतीब दी, जमात बना ली और जितने भी लोग उनकी तवस्सुल से, उनके तवस्सुल से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे, यकीनन उसके पीछे इनका हाथ था और इनको अल्लाह ताला अजर व सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद करे। फिर ख़वातीन जो कि सुलह हुदैबिया के मुआहदे से मुस्तस्ना थी, उनके बारे में भी मैं आपके सामने ज़िक्र करती हूँ। जैसे पहले मैंने आप लोगों के सामने ज़िक्र किया था कि मक्का मुकर्रमा में मुतअद्दिद मुसलमान ऐसे थे जो कमज़ोर होने या किसी और मजबूरी की वजह से हिजरत नहीं कर पाए थे। और सैयदना उस्मान ने जब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे मुलाकात करके उन्हें तसल्ली दी थी और मदीना यानी आने का उनको बताया था। उन्हें एक मोमिना खातून थी सैयदा उम्मे कुलसूम बिनते उक़बा बिन अबी मुईत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सैयदा उम्मे कुलसूम हालात की रफ्तार से बहुत बेचैन थी। उनके दिल में इस्लाम की मोहब्बत मौजज़न थी। इसी जज्बे की सरशारी में वो बेख्तियार मदीना मुनव्वरा पहुंच गई। अहले मक्का को पता चला तो उन्हें वापस लाने के लिए जो है वो पीछे उनके 2 भाई वलीद बिन उक़बा और अमारा बिन उक़बा मदीना पहुँचे। उन्होंने मुतालबा किया कि हुदैबिया में जो सुलह मुकम्मल हो चुकी है उसकी रूह से उन्हें वापस किया जाए।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مطالبہ اس وجہ سے مسترد کر دیا کہ صلح کی دفعہ میں جو لفظ لکھا گیا تھا وہ یہ تھا، یہ معاہدہ اس شرط پر کیا جا رہا ہے کہ ہمارا جو آدمی آپ کے پاس جائے گا آپ اسے واپس کر دیں گے، ہر چند وہ آپ کے دین پر ہی ہو۔ اس میں صرف مردوں کا ذکر ہے، عورتیں اس میں شامل نہیں ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لوٹانے سے انکار فرما دیا۔ پھر اللہ نے اسی سلسلے میں یہ آیت بھی نازل فرما دی، سبحان اللہ العظیم، اللہ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا جو سورہ ممتحنہ آیت نمبر 10 میں ہے کہ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کا امتحان لو، اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے، پھر اگر تم انہیں مومن جانو تو انہیں کفار کی طرف نہ لوٹاؤ، نہ وہ عورتیں ان کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ کافر ان عورتوں کے لیے حلال ہیں، اگر تم ان کفار کو دے دو جو مہر انہوں نے خرچ کیا، اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان سے نکاح کر لو جب تم انہیں ان کے مہر دے دو، اور تم کافر عورتوں کی عصمتیں قبضے میں نہ رکھو، اور مانگ لو جو مہر تم نے خرچ کیا، اور چاہیے کہ وہ کفار بھی مانگ لیں جو مہر انہوں نے خرچ کیا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جب کوئی مومنہ مدینہ ہجرت کر کے آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اس آیت کریمہ کی روشنی میں بیعت لیتے، اور جب بیعت لیتے تو پھر اس میں جو سورہ ممتحنہ کی جو آیت نمبر 12 ہے اس کے مطابق کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں اور وہ آپ سے ان امور پر بیعت کریں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، اور نہ چوری کریں گی، اور نہ زنا کریں گی، اور نہ اپنی اولاد قتل کریں گی، اور نہ بہتان لگائیں گی، اور جو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان گڑھ لیں، یعنی اور نہ بہتان لگائیں گی جو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان گڑھ لیں، اور نہ نیک کام میں آپ کی نافرمانی کریں گی، تو آپ ان سے بیعت لے لیں اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگیں، بے شک اللہ غفور و رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرمان کے متعلق سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ ان کا امتحان یہی تھا کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیں اور اقرار کریں۔ مزید برآں یہ کہ یہی وہ آیت ہے جس کے اترتے ہی مسلمان عورتیں مشرکوں پر حرام قرار دے دی گئی تھیں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ کے بقول مسلمان عورت کے لیے اس کے غیر مسلم خاوند سے علیحدگی کا سبب اس کا اسلام ہے، نہ کہ عورت کی ہجرت۔ ٹھیک ہے، تو اب صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار نے ہجرت کر کے آنے والی مسلمان خواتین کی واپسی کا جب مطالبہ کیا تو جہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں کفار و مشرکین کی طرف لوٹانے سے منع فرما دیا، وہاں ساتھ ہی یہ بیان بھی کر دیا گیا کہ لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، نہ وہ مسلمان عورتیں ان کافروں کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ کافر ان مسلمان عورتوں کے لیے حلال ہیں۔ ان الفاظ کے ذریعے سے مسلمان عورتوں کو مشرکوں کے لیے حرام قرار دے دیا گیا۔ اس سے پہلے ابتدائی اسلام میں مشرک کے لیے مومن عورت سے شادی کرنے کی اجازت تھی، اسی لیے ابو العاص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی تھی، حالانکہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ مسلمان تھیں، اور ابو العاص جو تھے اپنے قوم کے دین پر تھے، یعنی وہ قوم کے دین پر تھا۔ تو پھر بعد میں غزوہ بدر کے موقع پر جب ابو العاص کو مسلمان نے قید کر لیا، وہ پوری بات میں آپ کو بتا چکی ہوں الحمدللہ، وہ تمام چیزیں آپ لوگ سمجھ چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ ان آیات کے بعد جو ہے پھر یہ معاملہ ہوا تھا کہ مسلمان جو خواتین تھیں ان کو مشرک شوہروں کے سپرد نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ ان کا نکاح ختم ہو جایا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ تو یہ وہ چند معاملات تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے تھے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اسے ہم سے قبول فرمائے، اور آج الحمدللہ ہم نے صلح حدیبیہ کو مکمل کر لیا۔ یہ جو غزوہ حدیبیہ یا صلح حدیبیہ یا معاہدہ حدیبیہ، بہت سے اس کے نام ہیں، جتنا بھی آج ہم نے سیکھا ہے، سمجھا ہے، پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہم سے قبول فرمائے۔ کوئی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ اسے درگزر فرمائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب اگلے لیکچر میں جہاں سے اللہ کی توفیق ہوگی ہم آگے سے ایک نئے ٹاپک کا آغاز کریں گے۔ الحمدللہ، جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔